اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے گھر میں سورت بقرہ کیسے پڑھیں۔ کیا ٹیپ ریکارڈ کی پڑھی ہوئی سورت کافی ہو جائے گی؟ گھر میں سورت بقرہ پڑھنے کے حوالے سے سوال ہے، کیا گھر سے شیاطین کو بھگانے کے لیے بلند آواز سے پڑھنا لازمی ہے؟ اور کیا ٹیپ ریکارڈ کو استعمال کرنے سے مقصد پورا ہو جائے گا؟ اور کیا مختلف اوقات میں پڑھ کر مکمل کرنا بھی کافی ہوگا؟ محترم ناظرین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سورت بقرہ کی فضیلت کے متعلق بھی بتلایا ہے، اور یہ بھی بتلایا ہے کہ اس کی بعض آیات مثلا آیت الکرسی اور سورت بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت بھی بتلائی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی بتلایا ہے کہ شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اور یہ سورت البقرہ کی تلاوت جادو سے بچاؤ اور علاج دونوں کے لیے مفید ہے۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورت البقرہ پڑھی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جمہور میں محدثین نے اس حدیث کے عربی لفظ ینفرو کو اسی طرح پڑھا ہے اور اس کا ضبط ذکر کیا ہے، جبکہ مسلم کے بعض راویوں نے اسے یفرو بھی روایت کیا ہے، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورت بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورت بقرہ کو یاد کرنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، جادوگر اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ سورت البقرہ کی تلاوت کے لیے بلند آواز سے پڑھنا شرط نہیں ہے، بلکہ گھر میں پڑھنا ہی کافی ہے، چاہیے بلکہ دھیمی آواز ہو۔ اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ ساری سورت ایک بار پڑھی جائے، تو ایسا ممکن ہے کہ مختلف مجالس میں پڑھ کر اسے مکمل کر لیا جائے۔ اسی طرح یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک ہی شخص اس سورت کو مکمل پڑھے، چنانچہ اگر پوری سورت کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگرچہ ان تمام صورتوں میں سے افضل یہی ہے کہ ایک ہی شخص پوری سورت ایک بار بیٹھ کر پڑھ لے۔ ریڈیو یا آڈیو کیس سے آنے والی آواز کو قرائت شمار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ گھر میں کوئی بھی بذات خود سورت بقرہ کی تلاوت کرے۔ شیخ ابن آسمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان سورت بقرہ پڑھے تو اس کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے، لیکن اگر سورت بقرہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے چلائی جائے تو کیا پھر بھی یہی فضیلت حاصل ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے، نہیں نہیں، ٹیپ کی آواز کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ ٹیپ کی آواز سن کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس گھر کے فرد نے قرآن پڑھا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا اس نے کسی قاری کی ریکارڈ شدہ آواز سنی ہے۔ اس لیے اگر ہم کسی مؤذن کی اذان کو ریکارڈ کر لیں اور جب اذان کا وقت آئے تو ٹیپ ریکارڈ مائکرو فون کے آگے کر دیں اور ریکارڈ شدہ اذان سے اذان دی جائے، تو کیا اس طرح اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم کوئی بھی بہت ہی شاندار قسم کا خطبہ ریکارڈ کر لیں اور جب جمعے کا وقت آئے تو یہی ٹیپ اس وقت چلا دیں اور مائکرو فون میں ٹیپ کی آواز آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اذان چلنے لگے اور یہ خطبہ شروع ہو جائے، تو کیا اس سے جمعہ اور اذان ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ یہ ماضی میں ریکارڈ شدہ آواز ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ ایک کاغذ پر لکھ کر گھر میں رکھ لیں یا پورا قرآن ہی گھر میں رکھ لیں، تو کیا یہ قرائت کا متبادل بن سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ لیکن اگر گھر میں کوئی ایسا شخص نہ ہو جو سورت بقرہ پڑھ سکے
اور نہ ہی ان کے گھر میں سورت بقرہ پڑھنے والا کوئی بیر کا شخص موجود ہو، تو ایسی صورت میں وہ ٹیپ ریکارڈ کو استعمال کرے تو زیادہ امید یہی نظر آتی ہے کہ انشاءاللہ گھر سے شیطان کے فرار ہونے کی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، خصوصاً اگر اہل خانہ میں سے کوئی ٹیپ ریکارڈ سے سورت بقرہ سنے تو اس فضیلت کے حصول کی زیادہ امید ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان ایسے گھر سے فرار ہو جاتا ہے جہاں سورت بقرہ پڑھی جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کیا یہ کافی ہوگا کہ انسان ٹیپ ریکارڈ لے اور اس میں مکمل سورت بقرہ کی ریکارڈنگ والی کیسٹ لگائے اور مکمل سورت اس پر چلا دے، یا یہ کہ انسان خود سورت بقرہ پڑھے، یا اس کی طرح کوئی آدمی ہی لازمی طور پر سورت بقرہ خود سے پڑھے؟ ٹیپ چلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے جواب دیا، لگتا یہی ہے کہ اللہ عالم ریڈیو یا گھر کے کسی فرد کی جانب سے پڑھی گئی سورت بقرہ سے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کہ اس گھر سے شیطان فرار ہو جائے گا۔ تاہم سورت بقرہ کی تلاوت ختم کرنے کے بعد شیطان کے بھاگنے سے یہ لازمی نہیں کہ وہ دوبارہ واپس نہ آئے۔ تو یہاں شیطان کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے وہ اذان اور اقامت کی آواز سن کر بھاگ جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر، فلاں چیز یاد کر۔ نماز میں وسوسے ڈالنے کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح ثابت ہے۔ اس لیے مومن کے لیے شرعی عمل یہ ہے کہ انسان شیطان سے اللہ کی پناہ تسلسل کے ساتھ مانگتا رہے، شیطانی جادو اور وسوسوں سے خبردار رہے، اور جن گناہوں کی جانب شیطان دعوت دیتا ہے ان سے بچے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔